نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑے موت نے، سر بقد قبروں میں گاڑے موت نے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اور جینا ہے جو جی لے آخر موت ہے۔ عزیزان محترم، معزز سامعین و حاضرین، بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں ہمارے اوپر بے شمار انعام اور احسان ہے، رات دن اس کی نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور خود اس پروردگار عالم کو بھول جائے جس نے اس کو یہ موقع فراہم کیا ہے، کہ جس نے اس دنیا کے اندر آنے کا موقع اس انسان کو بخشا ہے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں انسان آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں تعداد میں لوگ آتے جاتے رہے ہیں۔ یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کی ہو سکے گی۔ آج تک کوئی انسان آپ کو ایسا نظر نہیں آ سکتا ہے جو آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا ہو اور آج تک وہ آپ کو دنیا کے اندر حیات نظر آ رہا ہو۔ ایک عام انسان کو چھوڑیے، انبیاء علیہ السلام یکے بعد دیگرے آتے جاتے رہے ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر 1 2 یا 10 20 نبی نہیں آئے، تقریباً 3 لاکھ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام قریب دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن وہی دنیا کے اندر نہیں ٹھہر سکے۔ ہمہ شمہ تو کون ٹھہر سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا ہوں گے، جتنے بھی ولی پیدا ہوں گے، جتنے بھی قطب پیدا ہوں گے، جتنے بھی ابدال پیدا ہوں گے، جتنے بھی معلم و محدث پیدا ہوں گے، جتنے بھی مفسر پیدا ہوئے ہیں اور آگے ہوں گے، وہ سب انبیاء علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، چاہے وہ رات دن کتنی ہی محنتیں کیوں نہ کرتے رہیں، رات دن کتنی ہی جدوجہد کیوں نہ کرتے رہیں، لیکن نبوت کا مقام ایک ایسا مقام ہے کہ انسان اس کو اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اور سارے عہدے انسان حاصل کر سکتا ہے، نبوت کا عہدہ ایک ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے خاص کیا ہے، اور سب سے زیادہ مشقتیں اور تکلیفیں انبیاء علیہ السلام ہی اٹھاتے آئے ہیں۔ آخر میں آپ علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن ان کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کی ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر وفاداری ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ ناپید ہونے کے لیے ہوئی ہے، اس کو یہاں سے جانا پڑے گا، اس کو ختم ہونا پڑے گا، لیکن بس شرط اتنی ہے کہ انسان اگر دنیا کے اندر آیا ہے تو صحیح معنی میں انسان بن کر کے دکھائے۔ انسان صرف اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا کر کے گوشت، لحم اور خون چلتا پھرتا رگوں کے اندر دوڑا دیا گیا ہے اور انسان حشاش بشاش ہو کر کے نظر آنے لگا ہے، اس کو انسان صحیح معنی میں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، سجائے کہ میں نے قرآن مقدس کی چھوٹی سی آیت الگ پڑھی ہے، موضوع تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات بتا کر کے اصل بات کی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ انسان اگر دنیا کے اندر آیا ہے تو صحیح معنی میں انسان کا بچہ بن کر کے دکھائے، تب جا کر کے پتہ چلے گا کہ واقعی صحیح انسان اس دنیا کے اندر اگر بنا ہے تو آخرت میں بھی صحیح معنی میں وہ انسان اور جنت کا مستحق کہلانے کا حقدار ہوگا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار کے اندر ایک شخص کو دیکھا گیا
کہ بازار کے اندر دن کی روشنی میں چراغ لے کر کے گھوم رہا ہے۔ کسی سائل نے سوال کیا کہ دن کی روشنی میں چراغ لے کر کے کیوں گھوم رہے ہو؟ تو جس سے سوال کیا گیا تھا اس نے جواب دیا کہ میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ کس کو تلاش کر رہا ہوں؟ بازار کے اندر انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ سائل نے جواب دیا کہ آپ کی عقل خراب ہو گئی ہے کہ اتنی روشنی میں اور یہاں پر لوگوں سے یہ بازار بھرا ہوا ہے، جدھر دیکھو چاروں طرف آدمی، انسان، عورت، مرد، سب طرح کے آدمی نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں انسان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ واقعی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جو گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ صحیح معنی میں انسان ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کے اوپر گوشت چڑھا دیا گیا ہو، اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہو اور اس کو نہ تو حلال کا پتہ ہو اور نہ حرام کا پتہ ہو۔ جب یہ گھروں سے نکلتے ہیں تو صرف اس امید پر نکلتے ہیں کہ اب جا کر کے رزق تلاش کریں گے اور جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو جو پھیلایا ہے اس زمین کے اوپر ہم بھی پھیلیں گے اور اللہ کی روزی کو تلاش کریں گے۔ لیکن جب یہ دنیا کے اندر، بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر آتے ہیں، اللہ کا نام لے لے کر لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں اور اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے ہیں اور رات دن اللہ کا نام لے لے کر لوگوں سے پیسے وصول کرتے رہتے ہیں، اور نہ تو انہیں حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ نظروں کی حفاظت بھی کرنی ہے، شرم گاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کو چھونے سے بھی بچنا ہے، بد نظری سے بھی بچنا ہے۔ کیا یہ انسان آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ انسان ہے ہی نہیں ہے، بلکہ انسان تو وہ ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے اس رب کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلے اور 24 گھنٹے میں سے اپنا کچھ وقت اس کے لیے بھی تو نکال لینا چاہیے۔ یا صرف اس انسان کو بازاروں کی زینت بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس انسان کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ انسان بازار میں صبح سویرے نکل جائے، نہ تو نماز کا پتہ ہے نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے، نہ ذکر اللہ کا پتہ ہے نہ تلاوت کا پتہ ہے، کسی چیز کو اس کو نہیں پتہ ہے۔ صرف اگر پتہ ہے تو مال اکٹھا کرنے کا پتہ ہے، یہ صرف کہیں سے بھی ہاتھ لگ جائے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، صرف مال مجھ کو حاصل ہو جائے۔ دنیا کے اندر بے شمار آدمی آپ کو مل جائیں گے، بے انتہا لوگ آپ کو آتے جاتے مل جائیں گے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے یہ کہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ یہ انسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر جس کے پاس بہترین گاڑی ہوگی، بہترین بنگلہ ہوگا اور رہنے کے لیے ایئر کنڈیشن روم ہوگا اور سب سے زیادہ بینک بیلنس اس کے پاس ہوگا تو سب سے زیادہ مقبول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا وہی بندہ ہے۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ مال و دولت کا آ جانا، بہترین گاڑی کا آ جانا اور آپ کے پاس بینک بیلنس کا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی دلیل کچھ اور ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب،